السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، پچھلی نشست میں لباس کی رنگت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح کوئی دینی معاملات کے متعلق بات ہو تو ہم تھوڑا دور دور رہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اور صرف عبادات ہی نہیں بلکہ اخلاقیات، معاشرت، معاشیات، ہر قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے، یہ عمل نہیں کرنا۔ آپ حیران ہوں گے، ایک دو دفعہ پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کنگھی کرنے کا بھی طریقہ بتایا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے یہ بات کی تھی تو ایک بھائی میرے خاص شاید مسافر تھے، تو وہ اٹھ کے میرے پاس آ گئے درس وغیرہ مکمل ہونے کے بعد، تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے کنگھی کرنے کی بات کی ہے، اس کے متعلق مجھے حدیث ڈھونڈ کے دکھائیں۔ تو الحمدللہ زیادہ تر جو ہے احادیث الحمدللہ میرے پاس موجود ہوتی ہیں، یا میرے ذہن میں شکر الحمدللہ موجود ہوتی ہیں، حفظ ہوتی ہیں، تو میں بتا دیتا ہوں۔ تو جب ان کو میں نے حدیث بتائی اور دکھا بھی دی تو وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کنگھی تک کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ تو اسی طرح ہمارا پہننا کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب اس طرح میں نے کل بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اپنی امت کو کہ زرد رنگ یعنی کہ جو پیلا رنگ ہے وہ نہیں پہننا۔ اس کے بعد جس طرح میں نے کہا تھا کہ آج جو ہے ورائٹی کے متعلق کہ جو ہم کپڑا پہنتے ہیں کاٹن کا ہے، ساٹن کا ہے، یا دوسرا جو شفون کا ہے، باقی ریشمی جو ہے۔ اب جو ریشم کا لباس ہے اور ایک لباس وہ ہے جو مصر میں بنتا ہے، مصر کے علاقوں میں زیادہ تر سعودی عرب میں بھی وہ سوٹ جو ہے اس طرح کے ملتے ہیں، وہ بھی تقریباً ریشم سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث میں اس کا نام لے کر فرمایا ہے کہ قص شہر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس شہر کا لباس جو ہے وہ میری امت کے اوپر حرام ہے، اور جو ریشمی لباس ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ میری امت کے اوپر ریشمی لباس اور سونا حرام ہے، مردوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر نہیں، مردوں کے اوپر۔ وہ بھی احادیث کے متعلق میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ہدیہ دے گیا، اور وہ جو ہدیہ تھا وہ ایک چادر تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر جو ہے وہ شوق سے لیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص آپ کو یہ ہدیہ دے گیا، اور اس چادر کے اوپر جو ہے وہ ریشمی ٹکڑے لگے ہوئے تھے کافی زیادہ جو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چادر دے دی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تو مجھے لگا شاید پہننے کے لیے دی ہے، آپ کو نہیں پسند آئی، تو میں نے وہ چادر پہن لی۔ اگلے دن جب میں چادر پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے بدن پہ وہ چادر دیکھی تو آپ غصے میں آ گئے، اور آپ نے مجھے ڈانٹا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دی تھی، یہ تمہارے گھر کے عورتوں میں بانٹنے کے لیے دی تھی، کیونکہ میری امت کے مردوں کے اوپر ریشمی لباس اور سونا حرام ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسی وقت جو ہے اس چادر کو اتارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ کل بھی میں نے اس طرح کی ایک حدیث بتائی تھی جو زرد رنگ کے متعلق تھی، یہ ریشمی کپڑے کے متعلق ہے۔ تو نبی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس جو چادر تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو میں نے گھر میں اپنے جو گھر والے تھے ان کو بانٹ دیا۔ اب گھر والوں سے مراد جو ہے وہ 4 خواتین جو ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں۔ اتفاق کی بات ہے وہ چاروں کا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کے 4 ٹکڑے کیے۔ ایک میں نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دے دیا۔ دوسرا ٹکڑا جو چادر کا میں نے کیا وہ میں نے اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیا۔ تیسرا ٹکڑا میں نے اس کا جو کیا وہ میں نے اپنی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ بیٹی نہیں چچا زاد بہن، معذرت کے ساتھ چچا زاد بہن جو تھی ان کو میں نے دے دیا، حضرت فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک ان کے گھر میں ان کی بھابھی موجود تھی جو ان کے بھائی عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم تھی، ان کی جو بھابھی، ان کا بھی نام حضرت فاطمہ، ان کا نام جو ہے وہ زوج کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ زوج عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اتفاق میں یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ فاطمہ ہی کے نام سے ان نے اپنے گھر میں اس کپڑے کو جو ہے 4 ٹکڑے کر کے گھر میں بانٹ دیا۔ آگے اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ریشمی لباس کیوں منع کیوں ہے مردوں کے اوپر، عورتیں پہن سکتی ہیں کیوں؟ اب اس کی بھی وجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دی اور احادیث میں بھی، جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ فاطر کی، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، عربی میں ریشمی لباس کو حریر کہتے ہیں۔ اب یہ جو لباس ہے یہ جنتیوں کا لباس ہے، یہ دنیا والوں کا لباس نہیں ہے، یہ جنتیوں کا لباس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ایسے لوگ جو نیک ہوں گے جن کو جنت میں بھیجا جائے گا تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کنگن تیار کیے ہیں سونے کے۔ حالانکہ مردوں کے لیے دنیا میں سونا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ میں نے ان کے لیے جنت میں سونے کے کنگن تیار کیے ہیں اور ان کو مکمل ریشمی لباس، یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا بیچ میں کوئی ایڈ ہو، بیچ میں کوئی اور کپڑا نہیں، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، مکمل ریشمی لباس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے ان خوش نصیب لوگوں کو جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو پہنائیں گے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور وجہ جو ریشمی لباس منع فرمایا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ریشمی لباس پہن لیا اس کو آخرت میں ریشمی لباس نہیں ملے گا، اس کو ملے گا تو صرف اور صرف جہنم کا لباس ملے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اسی لیے جس مقصد اور جس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ہمیں مزید سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں، وجہ وغیرہ، کوئی حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، آپ کو مل گیا ہے، آپ نے پہلے پہنا خلاص، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب آپ کو مسئلے کا علم ہو گیا اس کے بعد ہی پہنیں گے تو گنہ گار ہے، ڈبل گنہ گار ہے، ایک بھی نہیں کہ ایک آپ عمل کر رہے ہیں دوسرا آپ کو پتہ ہونے کے باوجود آپ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ باقی ہر قسم کا لباس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ہاں سطر چھپانے والا ہو لباس جس مرضی کا بھی ہو۔ اکثر ہماری بحث ہوتی رہتی ہے لوگوں میں، علماء حضرات میں یا کسی لائیو شو میں کہ مسلمانوں کے اوپر پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ تو مغربی لباس ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لباس ہو سطر ڈھانپنے والا ہو جس طرح مرضی کا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو اب تک جو ہیں وہ ابھی جو موجود بھی ہیں دنیا کے سب سے بڑے جو سکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، سب سنتے ہیں، سب کو علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اسی طرح وہ دین کا کام کرتے رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنے ہر جو ہے وہ شو کرتے ہیں جو بھی جس طرح کا بھی ہے وہ، انہوں نے اپنے ہر شو میں انہوں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، ہر شو میں پینٹ کوٹ پہنا ہے۔ کئی مرتبہ ان سے سوال بھی کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے پہنا ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے ٹائی بھی پہنی ہے، میں نے کوٹ بھی پہنا ہے، میں نے شرٹ بھی پہنی ہے، میں نے پینٹ بھی پہنی ہے۔ پھر وہ اسپیکر سے تھوڑا سا ہٹ کے کہتے میرے پینٹ کی طرف دیکھ لو، وہ ٹخنوں سے اوپر ہے۔
فرینڈ کی طرف دیکھ لو، وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ عمل تم کرتے ہو؟ اب سارے چپ، کوئی بھی نہیں کرتا، خاموش ہیں سارے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں بیان کیا جائے گا کہ ٹخنوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔